لیکن اسلام نے بھی کچھ کھیل بتائے ہیں. اب اگر کسی کو پتنگ کے بارے میں بولا جانا کیا بولے گا رہے میرے کو پتنگ نہیں اڑانا ہے. تو اسلام نے کھیل بتائے ہیں کہ اسلام نے کیا کھیل بتائے کہ یہ کھیل کھیلے جائے. نسائی شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آپ 4 کھیل کھیلیں. حضور نے 4 کھیلوں کے بارے میں بتایا. سب سے پہلا کھیل کیا ہے کہ آدمی گھوڑوں کو سوارے, اپنے گھوڑوں کو جو ہے گھوڑے پالے, گھوڑوں کو موٹا تازہ کرے اور ان کو بہترین چارہ کھلائے اور ان کے لیے تیار کرے. گھوڑوں کو جنگ کے لیے یا اب تو جنگ نہیں ہو رہی تو اپنے لیے تیار کرے گھوڑوں کو. تو گھوڑوں کا شوق ہونا چاہیے. اب گھوڑے کا شوق نہیں, کتے پالنے کا شوق ہے. اب گھر گھر میں کتے پال رہے ہیں لیکن گھوڑے کوئی بھی نہیں پال رہے. تو حضور نے فرمایا کہ گھوڑوں کو سوارے, گھوڑوں کو سدھارے اور گھوڑوں کو پالے اور گھوڑوں کے درمیان ریس لگائے. کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی گھوڑے کی ریس لگاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے اور ان کو انعام بھی دیتے تھے. لیکن وہ انعام یہ انعام نہیں تھا. اب جو گھوڑے کی ریس ہو رہی ہے نا وہ ایک قسم کا جوا ہے, وہ تو سٹے بازی ہے, پیسے لگائے جا رہے ہیں. لیکن وہاں جب ایسا نہیں تھا, وہ خالی دوڑتے تھے, جو جیت گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تھے دیتے تھے, بات ختم. تو یہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ گھوڑے کو دوڑائے آدمی, گھوڑوں کو سدھارے, گھوڑوں کو پالے. یہ پہلا کھیل ہے. اس میں آدمی کی جسمانی طاقت بھی بڑھے گی اور اس میں آدمی کو ایک ہنر بھی ملے گا. پتنگ اڑانے سے کوئی ہنر نہیں ملے گا آدمی کو. تو دوسرا حضور نے فرمایا کہ کہیں پر کوئی نشان لگائے اور نشان تک دوڑ کے جائے, وہاں تک دوڑ لگائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ دوڑتے تھے, جو جیت جاتا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعام سے نوازتے تھے, ان کو شاباشی دیتے تھے. تو دوسرا کام کیا ہے, نشان لگا کر وہاں پر دوڑنا. اسی طرح ایک صحابی انصاری صحابی تھے, تو وہ کسی سے دوڑ میں ہارتے نہیں تھے. وہ جب بھی کسی سے دوڑتے تھے تو جیتے تھے. تو ہمیشہ کہتے رہتے تھے کون ہے مجھ سے مقابلہ کرے گا, کون ہے مجھ سے مقابلہ کرے گا. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے آ رہے تھے, تو مدینے میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے, مدینے میں داخل ہونے والے تھے. تو اس سے پہلے انہوں نے پھر شور مچایا, کون ہے جو مجھ سے دوڑے گا, کون ہے جو مجھ سے دوڑ لگائے گا. تو صحابہ نے ان کو روکا, بھئی کیا بات ہے, تم اتنا کیوں چیخ رہے چلا رہے ہو, یہاں حضور بھی ہے, ابوبکر بھی ہے, عمر بھی ہے, بڑے بھی ہیں, یہاں تو سب ہیں, تم ذرا خاموش رہو. تو اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں کس سے ڈرتا نہیں ہوں, نہ مجھے ان کے علاوہ کس سے غیرت آتی ہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں اسے مقابلہ کرو. تو وہاں پر ایک صحابی موجود تھے, اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو وہاں پر ایک صحابی موجود تھے جن کا نام ہے سلمہ بن اکوا. تو انہوں نے کہا کہ بڑا چیخا چلایا, میں ذرا دیکھتا ہوں ان کو. تو حضور کے پاس گئے کہ حضور ان کی یہ باتیں ہیں اور وہ اس طرح فرما رہے ہیں, آپ کی اجازت ہو میں ان سے دوڑ لگاؤں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے دوڑ لگاؤ. تو انہوں نے کہا اب مجھ سے دوڑے, حالانکہ یہ زیادہ عمر کے ہیں, وہ کم عمر کے تھے انصاری صحابی. اب انہوں نے دوڑ لگائی نا, تو مدینے کو جب مسجد نبوی کو پہنچے تو یہ صحابی پہلے پہنچ گئے. جو سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ہار گئے, وہ بھی حیران ہو گئے, یہ کیا ہوا, میں تو کبھی کس سے ہارتا نہیں ہوں. لیکن ہار کو ہار تک رکھا, دشمنی میں نہیں بدلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم ہوا تو حضور نے ان کو جو ہے خوشخبری, ان کو جو ہے شاباشی دی اور ان کو جو ہے انعام بھی دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ دوڑ میں جو ہے جیت گئے. تو حضور نے دوسرا کھیل یہ بتایا کہ آدمی نشان لگا کر یہاں پر دوڑے. دوڑنے میں فائدہ ہے, آدمی صبح اٹھے, صبح اٹھ کے دوڑ لگائے, چہل قدمی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا تیز چلتے تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھاگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چلتے تھے. تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ان کے لیے سمیٹ دیا ہے. ہم لوگ بھاگتے تھے اور وہ چلتے تھے. تو اس طرح, اور صحابہ کے اندر بھی شوق تھا, صبح اٹھتے تھے. اب تو فجر کی نماز پڑھنے تیار رہیں تو صبح کہاں سے اٹھے گا آدمی. صبح اٹھے, چہل میں قدمی کرے, فجر کی نماز پڑھے, فجر کی نماز سے پہلے ہی 10-12 قدم, 20 قدم, 50 قدم, 100 قدم چلے تاکہ جو ہے وہ چست پست رہے. اب ہمارا نوجوان کیسا ہے, ذرا سی بھی مار لگی تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. اب اس کو لانے والے ایسے جیسے حاملہ عورت رہتی نا, پیٹ میں بچہ رہتا ہے جس کو اٹھا کے لاتے سہارے سے, ایسا تھوڑا مار لگے تو ایسا ہو جاتا ہمارا نوجوان. آج ہمارا نوجوان کیا ہے, ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کبھی سر میں درد, کبھی پیٹ میں درد, کبھی کان میں درد, کبھی آنکھ میں درد, کبھی پیٹ میں درد, اتنے بہانے ہیں اس کے پاس. اور بہانے نہیں ہوتا ہی حقیقت میں, کئی کو انہیں اٹھ رہا اسکول کے واسطے, صبح کبھی اٹھ کے چلا ہی نہیں, وہ 40 قدم چلیں گے نہیں. صبح کم سے کم اٹھ کے 100 قدم تو آدمی چلے تاکہ وہ چست پست رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا آپ نے فرمایا کہ دوسرا کھیل یہ ہے کہ آدمی نشان لگا کر وہاں تک دوڑے. جو دوڑتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انعام سے نوازتے تھے. اور تیسرا جو کھیل بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر اندازی بتایا, کہ آدمی تیر چلانا سیکھے, نشانہ کرنا سیکھے اور نشانہ لگانا سیکھے. اب تیر آدمی سیکھے گا کچھ تو فائدہ ہوگا, ایک آدمی پتنگ اڑائے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیر اندازی سیکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلم شریف کی روایت ہے, حضور نے فرمایا کہ تیر اندازی میں طاقت ہے.
کیونکہ جب آدمی تیر کو کھینچے گا اور نشان لگا کر مارے گا تو اس سے اس کو زیادہ طاقت آئے گی، طاقت ختم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ طاقت آئے گی۔ اور چوتھا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو اپنی بیوی سے دل لگی کرے، اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرے، اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ میں سے آئے تو تمام صحابہ کو کہا لشکر کو تم آگے جاؤ، تو حضور اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے۔ جب حضور پیچھے رہے تو حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، تو دوڑ لگائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے، تو عائشہ آگے نکل کے تو خوش ہو گئے۔ دوبارہ ایک موقع ایسا آیا پھر کہا دوڑ لگاؤ، تو اس مرتبہ حضور آگے نکل گئے، وہ عائشہ پیچھے رہ گئی، تو وہ افسردہ ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ دل کا بھی دل کا، کہ یہ تو برابر ہو گیا نا، پہلے تم جیت گئے میں جیت گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ چوتھا کام، چوتھا کھیل یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے، ہنسی مذاق کرے۔ یہاں بیوی سے ہنسی مذاق نہیں ہوتی، بیوی کو چھوڑ کے پورے خاندان سے ہنسی مذاق ہوتی ہے، گھنٹے گھنٹے فون پہ بات کرتا ہے دوستوں سے، لیکن بیوی سے ہنسی مذاق نہیں ہوتی۔ تو حضور نے یہ 4 کھیل بتائے ہیں کہ آدمی گھوڑوں کو پالے، گھوڑوں کو سوارے، گھوڑے کی دوڑ لگائے، دوسرا آدمی جو ہے ایک نشان لگائے اور نشان تک دوڑے، اور تیسرا جو حضور نے فرمایا کہ وہ تیر اندازی ہے، اور چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیوی سے دل لگی کرنا، بیوی کے ساتھ کھیلے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں کام بتایا کہ آدمی تیراکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تیراکی بہت پسند ہے۔ حالانکہ مکے کے اندر کوئی تالاب نہیں تھے، کوئی سمندر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن پہ تھے تو مدینے میں تھوڑا چھوٹا تالاب تھا، کیونکہ اس وقت پانی کا ایسا انتظام نہیں تھا نا، اس وقت پانی کا انتظام یہ ہوتا، بارش آتی تالاب بھر جاتے، تو مکے کے اندر نہیں تھا بلکہ مدینے کے اندر ایک تالاب تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا کر وہاں پر تیراکی کرے، تیرنا سیکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کرتے تھے صحابہ کو کہ تم بھی تیرنا سیکھو۔ تو یہ 5 کھیل ہیں جو حضور نے بتائے ہیں، ایک جگہ 5 ہے، ایک جگہ 4 ہیں۔ یہ 4 کھیل اسلام کے اندر ہے، ان سے آدمی کے اندر طاقت بھی آئے گی، ہمت بھی آئے گی، قوت بھی آئے گی، حوصلہ بھی آئے گا، کہ ایک ہنر بھی حاصل ہوگا بھئی، ایک ہنر حاصل ہوگا۔ ایک اور کام ہے کہ آدمی شکار کرے، شکار کرنا سیکھے مچھلی کا۔ آج کل ہم لوگوں کو مچھلی خرید کے کھانے کی عادت ہے، جو آدمی شکار کرتا ہے نا اس میں کھانے کا مزہ الگ ہے، کیونکہ 1 گھنٹے تک انہیں پریشان رہا، بڑی مشکل سے شکار کر کے لایا مچھلی، تو مچھلی جب شکار کر کے لائے گا، جب پکائے گا تو اس میں الگ ٹیسٹ ہوگا۔ اگر ٹیسٹ بھی نہیں ہوگا نا، اگر کوئی آدمی مچھلی پکڑ کے لایا، شکار کرا، 2-3 گھنٹے خراب کرا، اگر پکایا اور ٹیسٹ نہیں ہے، اگر کسی نے جھوٹے بھی کہتے اس میں ٹیسٹ نہیں، اس کو غصہ آ جائے گا، بھائی کتنی محنت سے میں پکڑ کے لایا، میں نے جو ہے صبح سے دوپہر تک خراب کی ہے اور میری مچھلی کو خراب بتا رہے۔ اب وہی مچھلی کو اگر مارکیٹ سے خرید کے لائے تو خود ہی بولتا تھا آج اچھی نہیں بنی۔ تو آدمی جو ہے نا شکار کرنا سیکھے، اور یہ شکار کرنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا وہ ہمیشہ شکار کرتے تھے، بس ان کا کوئی کام نہیں تھا، دین کا کام بھی تھا ایسا نہیں، باقی دین کے علاوہ جو ان کا کام تھا وہ شکار پہ نکل جاتے تھے، شکار کرتے تھے۔ تو یہ ان کی سنت بھی ہے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو دوسرا جو ہے آدمی کراٹے سیکھے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ میں دوڑ لگواتے تھے، دوڑ، صحابہ صبح صبح دوڑتے تھے، اور جو دوڑتے اس کو انعام سے نوازتے تھے۔ تو دوڑنا، کراٹے سیکھنا، شکار کرنا، تیراکی کرنا، تیر اندازی کرنا، اسلام میں اتنے سارے کھیل ہیں۔ آدمی سوئمنگ کرے، سوئمنگ پول کو جاتے لیکن خاموش بیٹھے رہتے، وہاں جا کے سوئمنگ کرے آدمی، اگر غیرت کا وہ ایسا نہ ہو بھائی سب لوگ تیر رہے تو پھر تو آدمی بچ جائے، اکیلے میں جا کر جہاں بے حیائی، کوئی ایسی بے حیائی کی جگہ نہ ہو وہاں جا کر آدمی سوئمنگ کرے، سوئمنگ کرنا تیرے۔ تو یہ وہ کھیل ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں کہ آدمی ان کھیلوں کو کھیلے، ان کھیلوں سے آدمی کے اندر ہمت، طاقت اور قوت بھی پیدا ہوگی، ایک ہنر بھی آئے گا۔ بھئی آدمی ایک تیر انداز آدمی ہے تو اس کے پاس ایک ہنر تو ہے، بھئی یہ تیر چلاتا ہے، اس کے پاس ایک ہنر ہے، لیکن جس کے پاس یہ ہنر نہیں ہے تو اس لگا بھی اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ان چیزوں سے آدمی کے اندر ہنر بھی آئے گا اور اس کی طاقت بھی بڑھے گی۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں کھیل کے تعلق سے، ہم یہ سب کام نہیں کر کے دوسرے کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہر مذہب ہمارے مذہب کو فالو کرنا تیار نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ہر مذہب کو فالو کرنے تیار ہیں۔ کبھی دیکھا کوئی غیر مسلم آیا اور اس نے ہم سے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھو، قربانی کے مسئلے پوچھو، رمضان کے مسئلے پوچھو، نماز کے مسئلے پوچھو، کس سے نہیں پوچھا؟ لیکن ہماری عادت کیا ہے کہ ہم جو ہے ہر مذہب کو فالو کرنے تیار ہیں۔ تو اسی طرح اس مہینے میں بھی ایک تہوار آتا ہے جس کو سنکرانتی بولتے ہیں، بسنت بھی بولتے ہیں، وہ خالص جو تہوار ہے نا وہ خالص ہندوانہ تہوار ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ آزادی سے پہلے 1947 سے پہلے آپ کس سے پوچھ کر دیکھیں تو آپ کو جو پرانے آدمی، ہر آدمی یہ بتائے گا کہ یہ جو تہوار ہے نا پہلے اس تہوار کو غیر مسلموں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، بھئی یہ تہوار غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ ایک انگریز آیا، انگریز امریکہ سے ہندوستان کو، تو جب انگریز آیا تو آ کر جانے لگا تو اس نے سب چیزوں کا معائنہ کیا، سب چیزیں دیکھی، تو اس کو ایک آدمی نے پوچھا، انہیں آیا تھا یہ مہینوں میں جب پتنگ اڑاتے،
تو اس کو پوچھا بھائی یہ تہوار کس کا ہے، یہ تہوار کس کا ہے، یہ تہوار کس کا ہے، اس نے سب بتایا۔ جب اس آدمی نے اس سے پتنگ کے بارے میں پوچھا بھائی پتنگ کس کا تہوار ہے، پتنگ اڑانا، اس کا یہ تو مسلمانوں کا تہوار ہے۔ انگریز کیوں گئے؟ کیونکہ اس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا تہوار ہے، حالانکہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ اور اس تہوار دیکھو ہر چیز کی نا ایک ابتدا ہوتی ہے، یہ چیز کیسے ابتدا ہوئی؟ اب اگر کسی کو معلوم ہی نہیں کیسے ابتدا ہوئی تو سوچے گا بھائی یہ جھوٹی باتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، ہماری عید ہے، بقرعید ہے، روزے ہیں، رمضان ہے، نماز ہے، ان ہر چیز کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ابتدا ہے، کیسے ابتدا ہوئی۔ تو اسی طرح سب سے پہلا عقیدہ تو غیر مسلموں کا یہ ہے کہ اس دن اگر پتنگ اڑاتے ہیں تو جو آسمان سے بلائیں آتی ہیں نا، پتنگ کے ذریعے سے وہ بلا ٹل جاتی ہیں، حالانکہ بلا ٹالنے والے، مصیبتوں کو ختم کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پوری دھرتی کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ہماری مصیبتوں کو ختم کر سکتا ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔